السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 233 یعنی 233 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اگر اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو وہ اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ مکمل دودھ پلائیں گی تو 2 سال مکمل دودھ پلا سکتی ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلا سکتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلانا چاہتی ہیں، رضاعت کی مدت کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دودھ پلانے کا مسئلہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جو باتیں ہیں ان کو ہم لوگ بہت چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن شریعت نے ان باتوں کی رہنمائی اس لیے کی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے چاہے کسی بھی شعبے میں، چاہے کسی بھی فیکلٹی میں، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آدمی اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ مشقت اور پریشانی میں پڑتا ہے، تکلیف میں پڑتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلا سکتی ہیں، وہ مائیں جو رضاعت کی مدت کو پورے طور پر پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ مکمل 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ اور آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 سال سے کم بھی اگر کوئی دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتا ہے، کیونکہ کیا کہا کہ اگر رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلا سکتے ہیں۔ یہاں پر وہی 2 بات ثابت ہوتی ہیں کہ اگر مدت رضاعت کو مکمل کرے تو مکمل 2 سال دودھ پلانا ہے، اس سے زیادہ دودھ نہیں پلانا ہے، اور اگر مائیں چاہیں تو اس سے کم میں بھی بچوں کے دودھ کو چھوڑا سکتی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جن کے بچے ہیں، یہ جو دودھ پلانے کی جو مدت ہوگی، جو دودھ پلانے کی مدت ہوگی، بچے جن کے ہوں گے انہی کی ذمے عورت کا کھانا بھی ہوگا، روٹی بھی ہوگا اور کپڑا بھی ہوگا، دستور کے مطابق۔ یہ بات اس لیے بتلایا جا رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کی بیوی ہے اس کو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا خرچہ تو ویسے دینا ہی ہے، لیکن یہاں پر کھانا اور خرچہ دینے کی بات، روٹی اور کپڑا دینے کی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ جب ہمارے سماج و معاشرے میں کسی عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے، بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماں کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں ہے کیا، ایک ہی مجلس میں چھٹ سے کیا طلاق طلاق طلاق۔ اب جو مفتی صاحب لوگ جو مسئلہ دے درس پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہیں گے ہاں طلاق ہو گیا، اب وہ جو بیچاری عورت ہے وہ کہاں جائے؟ یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دیا گیا، طلاق دینے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا، 3 مہینے کی مدت جو ہے، 3 حیض کی جو مدت ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن معلوم چل گیا کہ بچہ ہے اور فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اب وہ عورت اپنے گھر چلی گئی، اپنے مائکے چلی گئی، اس کو بچہ پیدا ہوا، اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ سماج و معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں نے وہی رستہ اختیار کر لیا ہے جو اسلام سے بالکل الگ ہے، چاہے آپ جس چیز میں دیکھیے، نکاح کے معاملے میں دیکھیے، طلاق کے معاملے میں دیکھیے، کاروبار کے معاملے میں دیکھیے، حتیٰ کہ عبادتوں کے معاملے میں بھی
سماج و معاشرے کے لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جن کے بچے ہوں گے ان کے ذمے میں ہی روٹی اور کپڑا ہوگا دستور کے مطابق. یعنی اگر وہ باپ جس نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا ہے، اب اس کو بچہ پیدا ہوا، دودھ پلانے کی مدت تک اگر وہ اپنے بچے کی روزی روٹی کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور اس عورت کے روٹی اور کپڑے کی ذمہ داری لے لیتا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بچے کی پرورش بھی ہوگی، ماں کے اخراجات بھی چلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جن کے بچے ہیں ان کے اوپر عورت کی روٹی اور کپڑے کی ذمہ داری ہے دستور کے مطابق. دستور کے مطابق کیا مطلب؟ دستور کے مطابق یہ ہے کہ اس شہر میں اس جیسی عورت کا جو کھانا خرچہ ہے، جو اس کے کپڑے کے اور اس کی زندگی کے جو اخراجات ہیں، اس میں بغیر فضول خرچی کی ہوئے اور بغیر بخیلی کی ہوئے اگر عورت کو ہر مہینے وہ خرچہ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی آدمی مالدار ہے اپنی مالداری کے مطابق، اگر کوئی آدمی درمیانہ ہے اس کے حالت اس کے مطابق، یا جو آدمی تنگی اور ترشی کے حالت میں ہے اس کے مطابق، اپنے اپنے وسعت کے مطابق اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اس کی ماں سے، تو اس کو کھانا خرچہ اگر اس طرح سے دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم یہاں پر دیا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. جن کو جتنا دیا گیا ہے اتنا خرچ کریں. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اگر کسی کی حالت تنگ ہے تو اپنی تنگی کے حساب سے ہی اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، یا بچے کو جو دودھ پلانا ہے اس کے ماں کے اوپر خرچ کرے. اللہ کسی کو اس کے بوجھ، اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے اتنی ہی اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کشائش اور کشادگی عطا فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ وہ علی المولود لہو، جن کے بچے ہیں انہی کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی جو ان کی بیوی جو مطلقہ ہے ان کو کھانا دے، ان کو کپڑا دے دستور کے مطابق. آگے اللہ نے مزید فرمایا وہی بات کہ لا تکلف نفس الا وسعها. کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے. جتنی کیپیسٹی ہے اتنی ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی. یعنی بچے کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ماں کو تکلیف کیسے دے جانا ہے؟ اب باپ ہے، اس کا نطفہ ہے، اس نے وہ پیدا ہوا بچہ، ماں بھی تو ممتا کی ماری ہوتی ہے، وہ بھی تو چاہتی کہ بچہ ہمارے پاس رہے. اب وہ بچہ اپنے پاس رکھنا چاہے، اس کی پرورش کرنا چاہے، لیکن باپ کہے گا نہیں تمہارے پاس نہیں رہے گا، ہم اس کو چھین کر کے لے کر کے آئیں گے. تو اس طرح سے ماں کو تکلیف نہ دیا جائے، اور اس طرح سے بھی تکلیف نہ دیا جائے کہ نہیں تمہارا بچہ ہے تمہیں کو دودھ پلانا ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ روزی روٹی نہ کچھ بھی، نہ بچے کی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گے، نہ تمہارے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گے. اس طرح سے ماں کو تکلیف دینا ہے. اور باپ کو بچے کی وجہ سے کیسی تکلیف دیا جائے گا؟ باپ کو تکلیف اس طرح دیا جائے کہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی ماں ہے بھائی وہی دودھ پلا دے، لیکن وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے. یعنی تو دودھ پلائیں گے، ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو 10,000 روپیہ دینا پڑے گا ہر مہینے میں، ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو 20,000 روپیہ دینا پڑے گا ہر مہینے میں، ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو 50,000 روپیہ دینا پڑے گا ہر مہینے میں. دو گے تو پلائیں گے، نہیں دو گے تو نہیں پلائیں گے. کہا کہ بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہے تاکہ بالکل بچے کی صحیح پرورش ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باریکی سے انسانوں کی ضرورت کو سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اور جتنی ذمہ داریاں بیان کی گئی اوپر، وارث کے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے. کیا مطلب؟ اب باپ اگر فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا ہے، اب وہ عورت ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا، کس کا بچہ ہے؟ وہی فوت شدہ، اب اسی کا بچہ ہے نا. تو کہا گیا کہ اب باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو وارثین ہیں، اس کے وارثین میں ان کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دوسرے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں،
کہا کہ ان کے جو وارثین ہیں وہ وارثین کے اوپر پوری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ مکمل نگہداشت کرے، وہ مکمل جو ہے ماں اس کا مکمل خرچہ اٹھائے۔ کیوں خرچہ اٹھائے؟ کیونکہ اگر اس کا خرچہ اٹھائیں گے تبھی جا کر کے بچے کی پوری پرورش ہوگی اور ماں کی بھی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور فوت کے بعد جو ان کی وارثین ہیں اس کے اوپر بھی ایسے ہی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ 2 سال کی مدت ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی بچے کو پیدائش کے بعد 2 سال دودھ پلانا ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے چھوڑانا چاہتا ہے، اسی بات کو اللہ بیان فرمانا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں کا ارادہ ہو، یعنی ماں اور باپ دونوں کا ارادہ ہو، فِصَالًا، بچے کے دودھ کو ہم چھوڑائیں گے، عن تراض منہما وتشاور، دونوں نے صلاح مشورہ کیا، دونوں رضامند ہو گئے اور کہا کہ ہم بچے کا دودھ چھڑائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی مکمل اگر کوئی 2 سال دودھ پلانا چاہے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر اس سے پہلے اپنے بچے کا دودھ کسی مصلحت کی وجہ سے چھوڑانا چاہے تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن یاد رکھو اگر تم کسی دوسرے سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ، کیا مطلب یہ کہ جو ماں ہے ہم اس سے دودھ نہیں پلوائیں گے، ہم کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائیں گے، تو شریعت میں یہ بھی ثابت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کس نے کیا؟ آمنہ نے۔ دودھ کس نے پلایا؟ دائی حلیمہ نے پلایا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم کسی دوسری عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو دستور کے مطابق اس کو معاوضہ دینا ہو وہ معاوضہ اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ معاوضہ ہے اور یہ بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ اگر اس طرح سے کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، فلا جناح علیکم، تمہارے پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ مطلب کیا؟ وہی چیز جو میں نے بتلایا اس سے پہلے بھی کہ سارے قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اگر اس قانون کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ خوش ہوگا، اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو ڈرتے رہو، کیونکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھرپور سزا دینے والا ہے۔ نافرمانوں کو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھرپور سزا دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی، جو تم لوگوں کے سامنے کرو وہ بھی اور جو چھپ کر کے کرو وہ بھی، تمام اعمالوں کی اللہ تبارک اعمال کی اللہ تعالیٰ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت اور انسانوں کے سماج و معاشرے کی بہتری کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔